میں ایک عیاش اور آوارہ قسم کا لڑکا تھا۔ میرے تمام دوستوں کے باپ بہت امیر تھے۔ میرے دوست روزانہ نئی اور خوبصورت لڑکیوں کو میرے بنگلے پر لے آتے اور ہم سب دوست مل کر خوب موج مستی کرتے۔ ایک روز میرے دوست ایک لڑکی کو خرید کر لے آئے۔ میں جیسے اس کے قریب گیا تو وہ لڑکی رونے لگی اور میری منت سماجت کرنے لگی۔ میں نے قرض لے کر اسے چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے بعد میری ماں کا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں ماں کو لے کر ہاسپٹل چلا گیا۔ وہاں میری ماں کا آپریشن ہوا۔ جیسے ہی ڈاکٹر آپریشن کر کے باہر نکلی اور اس نے اپنا نقاب اتارا، اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جسے کچھ دن پہلے میرے دوست خرید کر لائے تھے۔ اس لڑکی نے مجھے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا۔ تبھی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے گئی اور پھر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب اس نے… میرا نام وحید ہے۔ میرے والد ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ جب میں 14 سال کا تھا تب میرے ماں باپ میں طلاق ہو گئے۔ ابا ملک سے باہر چلے گئے اور ابا کے جانے کے بعد میں اپنے چچا کے پاس رہتا تھا۔ چچا مجھ پر اتنا دھیان نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ خود اپنے بزنس میں لگے رہتے۔ مجھے اپنے ماں باپ پر بہت غصہ آتا تھا۔ انہوں نے یوں مجھے لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیا، لیکن ابا ہر وقت مجھے پیسے بیچتے رہتے تھے۔ کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی، لیکن ماں باپ کے پیار کی کمی ضرور تھی۔ ان کا پیار چاہیے تھا۔ دونوں الگ ہو گئے اور اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ابا کے ساتھ علیحدگی کے بعد اماں نے خلا لے کر دوسری شادی کر لی اور مجھے میرے چچا کے حوالے کر گئی۔ مگر ابا کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے دوسرے ملک میں جا کر شادی کی بھی ہے یا نہیں۔ انہیں میری کوئی فکر نہیں تھی۔ مجھے اس وجہ سے ہی اپنے ماں باپ سے نفرت ہو گئی۔ میں پچھلے 12 سالوں میں یوں ہی رہ رہا تھا۔ ابا کبھی کبھار مجھے ملنے آ جاتے مگر میری ماں کبھی ملنے نہیں آئی تھی۔ ابا نے مجھے پاکستان بزنس بھی کروا دیا مگر میں اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا تھا اور اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا۔ آج میں کمرے میں بیٹھا سگریٹ کی کش لگا رہا تھا، اتنے میں میرے موبائل پر کال آنے لگی۔ میں نے گہری سانس لی اور کال کاٹ دی، کیونکہ جب میرا موڈ نہیں ہوتا تھا میں اپنے ابا کی کال نہیں اٹھاتا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے کال کر کے نیچا دکھانا چاہتے تھے۔ انہیں بس یہی ہوتا تھا کہ میں ان کا بیٹا ہوں، لیکن وہ مجھ سے ہمیشہ آگے رہے۔ مجھے ہمیشہ ان کی ضرورت محسوس ہوئی اور انہوں نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی تھی۔ ان کی محبت کے چکر میں ان سے نفرت کر بیٹھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی میں اپنے چچا سے الگ ہو گیا اور اپنے الگ گھر میں رہتا تھا۔ جب جہاں دل ہوتا چلا جاتا۔ جب چچا کے گھر تھا تو اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتا تھا، مگر اب میں پوری طرح سے آزاد ہو چکا تھا۔ میں نے پھر سے سگریٹ نکالی اور کش لگانے لگا۔ مجھے یاد ہے جب میں بچپن میں میرے ابا سگریٹ پیتے تھے تو مجھے بہت برا لگتا تھا کہ میرے ابا سگریٹ کیوں پیتے ہیں، لیکن اب سگریٹ پینا میرا نشہ بن چکا تھا۔ اگلے دن میرے 12 بجے آنکھ کھلی۔ مجھے کچھ نہیں یاد تھا۔ میں باہر آیا تو سامنے ابا کا دوست بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے غصے میں ان کی طرف دیکھا، کیونکہ جب بھی میں ابا سے بات نہ کرتا تو ابا اپنے دوست کو میرے گھر لازمی بھیجتے تاکہ وہ میری صورتحال کا پتہ کر سکے۔ انکل مجھے کہنے لگے، بیٹا تمہیں اپنے بابا سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں مگر تم ہو کہ ان کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل تم بہت بگڑ رہے ہو، اگر تم نے اپنے یہی حالات رکھے تو وہ تمہیں کوئی خرچہ نہیں دیں گے۔ ان کی بات سن کر میں نے لاپرواہی سے کہا کہ نہ بولیں اور نہ بھیجے پیسہ۔ میں کون سا پہلے بھی ان کی منتیں کرتا ہوں کہ مجھے کچھ دیں، اگر وہ نہیں دیں گے تو میرا خرچہ میں دوست اٹھا لیں گے۔ انکل حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تم ایسے تو نہیں تھے بیٹا، تم تو اپنے ابا کی ہر بات مانتے تھے۔ ان کی بات سن کر میں نے ہنستے ہوئے کہا، ابا بھی تو پہلے والے نہیں رہے۔ جو میں بدل گیا ہوں وہ بھی تو بدل رہے ہیں۔ جو کچھ میں کرتا ہوں اپنی مرضی سے کرتا ہوں۔ میں بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤں گا۔ اب آپ جا سکتے ہیں اور ابا کو کہہ دینا ان کا بیٹا ان کے لیے مر گیا۔ انکل مجھے دیکھ کر غصے میں کہنے لگے، اپنے ابا کا مقابلہ کرو گے؟ میں نے کہا، ہاں میں کسی کا بھی مقابلہ کر سکتا ہوں، مجھے کوئی روک کر دکھائے۔ وہ کہنے لگا، اپنے باپ کے ٹکڑوں پر پل کر تم اپنے باپ کا مقابلہ کرو گے؟ یہ بات یاد رکھنا کہ تم اپنے باپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو۔ میں نے غصے میں کہا، ہر بیٹا ہی اپنے باپ کے ٹکڑوں پر پلتا ہے، میں کوئی انوکھا نہیں ہوں، مجھے پالنا ان کا حق ہے۔ وہ بولے، تم نافرمان اولاد ہو۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے، مگر مجھ پر ان کی کسی بات کا اثر نہیں ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرا دوست آ کر کہنے لگا، وہ آج رات میرے گھر آئے گا۔ میں جانتا تھا وہ میرے گھر کیوں آنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر خستہ دلی میں سر ہلا دیا، کیونکہ میرے دوست اکثر میرے گھر میں ہی موج مستی کیا کرتے اور اس کی وجہ سے میں بھی بگڑ گیا تھا، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ پہلے میں انہیں نظر انداز کر دیتا، پھر آہستہ آہستہ انہیں مجھے مزید بگاڑ دیا۔ اپنے ساتھ ہر برے کام پر مجھے بھی لگا دیا۔ میں ان کے ساتھ رہتے رہتے بہت خراب ہو گیا تھا۔
مگر اب میں کوئی بزنس کرنے کا سوچ رہا تھا۔ یہی سوچ کر میں آفس چلا گیا۔ آج میں پہلی بار آفس آیا تھا۔ سارے مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پہلے ایک بار میں ابا کے دوست کی ضد کی وجہ سے وہاں گیا تھا۔ میں نے غصے میں جا کر سب کو پہلے دن ہی بتا دیا کہ میں ان کا نیا باس ہوں۔ رات کے وقت میرے گھر میں پارٹی تھی، اسے میں جلدی سے گھر آ گیا۔ میرے سب دوست آ چکے تھے۔ ڈرائنگ روم میں ایک لڑکی بھی بیٹھی تھی جو میرے دوست لے کر آئے تھے۔ وہ لڑکی مجھے منہ بنا بنا کر دکھا رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میرے دوست مجھے کہنے لگا کیا ہو گیا، ایسے بات کیوں کر رہے ہو؟ وہ واپس چلی جائے گی۔ میں نے غصے میں کہا جاتی ہے تو جاتی رہے، مجھے اس کا کیا کرنا ہے؟ میرا دوست مجھے غصے میں دیکھنے لگا، جیسے وہ مجھے نخرے سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی، مجھے تو اس پر غصہ آ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، میرے دوست نے روک لیا، کہنے لگا پاگل ہو، یہ سب کچھ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں اتنا نیک بھی نہیں ہوں کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر چلا جاؤ، بس میرے آنے کا انتظار کرو۔ میں یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں کمرے سے باہر آیا، وہاں پر ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اگلے دن صبح کے وقت میری آنکھ کھلی، میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا تو 8 بج رہے تھے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میں اتنی جلدی اٹھ کیسے گیا۔ خیر میں اٹھا، فریش ہوا اور آفس کے لیے تیار ہو گیا۔ سارا دن آفس میں گزار کر رات کو واپس گھر لوٹ آیا اور اپنے دوست کو کال کی۔ اسے پوچھا آج نہیں آنا کیا؟ وہ کہنے لگا اگر تم کہتے ہو تو کوئی اور لڑکی پکڑ کر آ جاتے ہیں۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے ابھی آ جاؤ۔ اب تو مجھے عجیب سی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ اب ابا نے بھی مجھے کال کرنا چھوڑ دی اور چچا بھی حال چال نہیں پوچھتے تھے۔ اب مجھے بالکل ہی کھلی آزادی ملی تھی۔ ہر وقت میرے ہاتھ میں سگریٹ ہوتی اور ہر روز لڑکیاں میرے پاس شام گزارنے آتی۔ اب تو میری روٹین یہی بن رہی تھی۔ مجھے کسی کی کوئی بھی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے خود تو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ لڑکیاں کہاں سے آتی ہیں، بس مجھے اتنا پتا ہوتا تھا کہ میرے دوست انہیں کہیں سے خرید کر لاتے ہیں اور میں انہیں پیسے دے دیتا۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ پھر ایک دن رات کے وقت میں لان میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہوا جیسے کوئی میرے کمرے میں ہے۔ میں لان سے اپنے کمرے کی طرف آیا، سامنے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میرے ابا ایسے اچانک مجھے بنا بتائے ہی واپس آ جائیں گے۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے یہ گھر کو تم نے کیا بنایا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، گھر کو گھر ہی بنایا ہوا ہے۔ ابا کہنے لگے یہ مجھے تو کہیں سے گھر نہیں لگ رہا۔ میں نے بات بدلتے ہوئے کہا آپ نے مجھے اپنے آنے کا بھی نہیں بتایا۔ انہوں نے میری بات کاٹ کر کہا تم نے اپنی حالت دیکھی ہے؟ میں نے کہا میری حالت کو کیا ہوا ہے، بری ہے کیا؟ تو وہ غصے میں کہنے لگے یہ تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ ابا کی بات سن کر میں نے کہا کہ اس سے آپ کو کیا مطلب؟ آپ کی مہربانی ہوگی یہاں سے چلے جائیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میں نے ان سے کہا تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، سمجھو کہ تمہارا باپ بھی ہمیشہ کے لیے مر گیا، پھر کبھی میرے پاس مت آنا۔ وہ یہ کہہ کر واپس چلے گئے۔ میں نے بھی انہیں نہیں روکا کیونکہ جب بھی وہ مجھ سے ملنے آتے تو یہی جملہ کہہ کر واپس چلے جاتے۔ کبھی انہوں نے مجھے اپنے سینے سے نہیں لگایا تھا۔ ان کے پاس تو میرے لیے وقت ہی کہاں تھا۔ وہ صرف 1 یا 2 گھنٹے کے لیے میرے پاس آتے۔ ان کے جانے کے بعد میں ایک لمبا سگریٹ کا کش لگایا اور میں پھر سے لان میں آ گیا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی، اتنے میں میرے موبائل پر کال آنے لگے۔ میں نے موبائل کی طرف دیکھا، میرے دوست کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نہیں جانتا تھا میں اتنا خوش کیوں ہو رہا ہوں۔ میں جلدی سے کال اٹھائی، دوسری طرف میرے دوست کی جگہ پر کوئی لڑکی بات کر رہی تھی۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا کون بات کر رہی ہے؟ وہ کہنے لگی آپ کے دوست کی دوست بات کر رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آیا۔ میں نے غصے میں کہا کہ پھر مجھے کیوں کال کیا ہے؟ کہنے لگی کہ آپ نے میرے دوست کو کیوں برے کاموں پر لگا رکھا ہے؟ آپ بگڑے ہوئے انسان ہیں، اگر ذرا برابر بھی آپ میں شرم ہوگی نا تو پھر میرے دوست کو ان کاموں سے دور ہی رکھنا۔ آپ کی وجہ سے میرا دوست مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا اور اس قدر غصہ آیا کہ میں نے اپنی مٹھیاں بیچ کر کاٹ دی۔ اگر وہ کچھ اور مجھے کہہ دیتی تو میری برداشت سے باہر ہو جاتا۔ مجھے تو بس تجسس ہو رہا تھا کہ لڑکی کون تھی۔ میں بس ایک بار اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا، بدلہ لینا تو بعد کی بات ہے۔ میں نے تھوڑی دیر بعد اسی نمبر پر کال کی۔ اب موبائل میں دوست کے پاس ہی تھا۔ میں نے کہا ایک لڑکی نے اسی نمبر سے مجھے فون کر کے میری انسلٹ کی ہے، اگر تم اسے دوستی رکھنا چاہتی ہو تو تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا بھائی تمہارے لیے جان بھی حاضر ہے، بولو کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ جو تمہارے پاس تھوڑی دیر پہلے لڑکی تھی وہ کون تھی؟ میری بات سن کر وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ وہ میری ایک بہت پرانی دوست تھی، وہ ایسی ذرا دماغ والی لڑکی ہے، تو اس کی باتیں دل پر نہ لو۔ میں نے غصے میں کہا کہ مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ وہ کہنے لگا بھائی پاگل ہو گئے ہو کیا بول رہے ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے کہا کہ پاگل نہیں ہوا، مجھے بس وہ لڑکی چاہیے،
اگر دے سکتی ہو تو ٹھیک، ورنہ کبھی مجھے کال مت کرنا۔ میں نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ میں نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ یہ جانتا تھا کہ وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں اس کی کال کا انتظار کرنے لگ گیا۔ وہ باتوں سے مجھے ویسی لڑکی بالکل بھی نہیں لگی تھی، اور میں جانتا تھا کہ وہ میرے پاس آنے کے لیے کبھی نہیں مانے گی، لیکن میں بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا دوست میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اگلے دن آفس سے واپس آیا، سامنے میرا دوست بیٹھا ہوا تھا، وہ لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا دوست میرا بازو پکڑ کر مجھے سائڈ پر لے گیا اور کل والی بات پر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا میری خاطر اس لڑکی کو بھول جاؤ، وہ نہیں آ سکتی۔ ہاں مگر میں یہ لڑکی لایا ہوں۔ میں نے اپنے دوست کی خاطر کل وہ لڑکی بھلا دی اور میں اس نئی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اسے دیکھ کر مجھے کچھ عجیب سا ہونے لگا۔ چہرے پر معصومیت چھائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، جنہیں وہ چھپا رہے تھے۔ میرا دوست کہنے لگا کہ کل صبح میں اسے آ کر لے جاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ میں اس لڑکی کی طرف گیا، وہ روتی ہوئی میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ میں نے غصے میں کہا یہ ڈرامہ مجھے مت دکھانا۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی پلیز میرے پاس مت آئیں۔ میں نے اس کی طرف قدم بڑھایا مگر وہ پیچھے روتی ہوئی صوفے پر گر گئی۔ میں نے اسے غصے میں کہا کیا ہو گیا، پاگل ہو کیا؟ میں نے غصے میں کہا تو وہ روتی ہوئی کہنے لگی خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دے۔ ہاں آپ نے جن پیسوں میں مجھے خریدا ہے میں وہ سارے پیسے واپس کر دوں گی۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی مجھے اس آدمی کو واپس مت کرنا پلیز، آپ مجھے یہاں سے جانے دے۔ وہ روتی ہوئی میرے پاؤں میں گر گئی۔ میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا کہ دیکھو میں نے کسی کے ساتھ آج تک زبردستی نہیں کی، تم رونا بند کرو۔ میں نے بے اختیار اس کے چہرے سے آنسو صاف کر دیے اور تیزی سے اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھی۔ میں نے کہا میں نے بولا ہے نا میں آپ کو کچھ نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگی وہ لڑکا مجھے لے جائے گا، اسے مجھے خریدا ہوا ہے۔ شاید وہ میرے دوست کی بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا کوئی بھی نہیں لے جائے گا، میں تمہیں کسی کو نہیں دوں گا۔ وہ مجھے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی مجھے جانے دو۔ میں اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، کتنی جلدی تھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتی۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم رونا بند کرو اور یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ میں نے پیار سے کہا تو وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ لپیٹ کر خود کو ڈامتے ہوئے وہاں سے چلی گئی اور میں اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں خوف نہیں تھا، مگر میرے دل میں اس کے لیے ایک عجیب سی کشش پیدا ہو چکی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے آپ کو بہت تلاش کیا، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگی میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ پھر وہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگی، کہنے لگی میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، میں اپنے چچا کے پاس رہتی تھی، میں پڑھ رہی تھی اور ڈاکٹر بن رہی تھی، مگر میرے چچا نشئی اور جواری تھے۔ پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا مگر ایک روز پیسوں کی خاطر انہوں نے مجھے آپ کے دوست کو بیچ دیا۔ میں بہت پریشان تھی، گھبرائی ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ جب آپ نے مجھے چھوڑا تو میں وہاں سے نکل گئی اور اپنی ایک دوست کے گھر چلی گئی۔ اس کی فیملی بہت اچھی تھی، انہوں نے میرا بہت خیال رکھا اور مجھے ڈاکٹر بنایا۔ لیکن جانتے ہیں میں اس سب کا ذمہ دار آپ کو سمجھتی ہوں۔ اگر آج میں یہاں ہوں تو بس آپ کی وجہ سے ہوں۔ میں نے کہا تو پھر مجھ سے شادی کر لو، میرے احسان کا قرض چکا دو۔ مگر اس لڑکی نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں، ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں رہتے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا نہیں، میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں، ابا کے پاس بھی جاتا ہوں، سب غلط کام بھی چھوڑ چکا ہوں۔ اس رات کے بعد کچھ بھی نہیں کیا، سدھر گیا ہوں اور جانتی ہیں میں ان سب کی وجہ آپ کو سمجھتا ہوں۔ جب میں چھوٹا سا تھا تب ماں باپ میں علیحدگی ہو گئی، ماں نے بھی چھوڑ دیا، باپ بھی دوسرے ملک چلا گیا، میں اکیلا ہو گیا تھا۔ پھر مجھے کوئی کچھ کہنے والا نہیں تھا، جہاں دوست لے جاتے بس چلا جاتا۔ ابا پیسے بیچ دیتے تھے، میں خود بھی عیاشی کرتا اور اپنے دوستوں کو بھی کرواتا۔ بہت بگڑا ہوا تھا، مگر جس رات آپ آئی تھی میرے پاس، اس رات مجھے بہت عجیب لگا۔ آپ کے آنسو دیکھ کر، آپ کو روتا ہوا دیکھ کر مجھے کچھ ہوا تھا۔ میں اتنا رحم دل نہیں تھا جو آپ کو چھوڑ دیتا، مگر آپ کے آنسوؤں نے مجھے مجبور کر دیا۔ وہ میری طرف دیکھے جا رہی تھی، شاید اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں وہی شخص ہوں جسے وہ کبھی خوف زدہ ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش ہے، پھر آہستہ سے کہنے لگی وہی صاحب، انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے تب جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، مگر صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوتا کہ میں بدل گیا ہوں، انسان کو اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ اس نے کہا آپ نے اس رات مجھے جانے دیا تھا، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ اگر آپ بھی دوسرے لوگوں جیسے ہوتے تو شاید آج میں ڈاکٹر نہ ہوتی۔ میں نے کہا لیکن میں نے تو صرف وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ اس نے میری جانب دیکھ کر کہا شاید آپ کے لیے ایک معمولی بات تھی، مگر میرے لیے وہ پوری زندگی تھی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید میرے ایک فیصلے نے کسی کی زندگی بدل دی۔ میں نے نظریں جھکا لی اور دل میں سوچنے لگا کہ جس زندگی کو میں نے کبھی کھیل سمجھا تھا، اس میں نہ جانے کتنے لوگوں کے درد چھپے ہوئے تھے۔
میں نے اسے کہا کہ میں آپ سے کچھ مانگنے نہیں آیا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک موقع دیں تاکہ میں ثابت کر سکوں کہ میں واقعی بدل چکا ہوں۔ وہ خاموش رہی۔ میں اس کے جواب کا انتظار کرتا اور میں دل میں پہلی بار کسی چیز کے چھن جانے کا خوف پیدا ہوا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔